حاضرین محترم، طہارت، نظافت، صفائی ایک ایسا بہترین نظام ہے جس کو میں نے کل بھی بیان کیا تھا اور آج پھر اس سے کچھ پہلو باقی رہ گئے تھے، انشاءاللہ آج میں کمپائل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر ایک بہت زیادہ بہترین اور عالی شان نظام طہارت اور نظافت عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ظاہری اور باطنی تمام تر احوال میں پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں حاضر ہونا، یہ ایک اللہ کی قربت، راحت اور رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو طہارت حاصل کیا کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے طہارت کے لحاظ سے ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اور عبادت سے پہلے جو عبادت کرنے کے آداب ہیں، کل ہم نے وضو کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ اب وضو سے پہلے بندہ مومن کو اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کی طرف جانا ہے۔ اب ظاہری طہارت اور باطنی طہارت، سب سے پہلے ظاہری طہارت ہے کہ انسان دیکھے کہ میں جن کپڑوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں، جس لباس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں، اس لباس کی طہارت کا عالم کیا ہے۔ اور لباس کی طہارت کے ساتھ وضو سے پہلے جب طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کہ بدن کی جو طہارت ہے، بدن کی طہارت ہے، اس کو بہترین طریقے سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور بدن کی طہارت میں جو ہے بیت الخلاء جانا، واش رومز کا استعمال کرنا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے بہترین طہارت حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے فرمان کے مطابق بیت الخلاء میں بایاں پاؤں، لیفٹ فیٹ جو ہے وہ رکھنا، یہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور داخل ہونے سے پہلے جو دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو دعا ہمیں فرمائی، اس دعا میں بہت زیادہ عافیات ہیں اور ہمارے لیے تحفظات ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے مختلف اپنی رحمت اور اپنی قربت میں لے لیتا ہے۔ دیکھیں یہ جو مخلوق ہے جنہیں جن کہتے ہیں، اکثر ان کی آماج گاہیں بیت الخلائیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے فضلہ جات ہیں یہ کھاتے ہیں۔
اب آج کل تو ایک فلیش سسٹم ہے، واش روم کا ایک بہترین سیف ساؤنڈ سسٹم ہے، اور اس وقت جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ظاہری حیات طیبہ گزاری تو وہاں تو یہ سسٹم نہیں تھے، کھلے عام مطلب جو ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے، رفع حاجت کے لیے سارے انتظامات تھے۔ تو اس وقت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے راستے میں نہ بیٹھو، پھر سایہ دار جگہوں میں نہ بیٹھو، جہاں سے جن جگہوں سے پانی نکلتا ہے وہاں پر نہ بیٹھو، پینے والا پانی کھیتوں میں گھاٹوں سے نکلتا ہے، پھلدار اور درختوں کے پاس نہ بیٹھو۔ یہ کھلے عام جب حاجت روائی کے لیے جاتے تھے، اور اس میں بہت زیادہ مصلحت ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جنات سایہ یعنی درختوں پر ہوتے ہیں اور سایہ دار جگہوں میں نیچے بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب وہ ایک کھلے عام ضرورت پورے کرنے کے سارے ذرائع تھے تو فرمایا ہڈی کو استعمال نہ کرو، لید کو، گوبر کو استعمال نہ کرو، یہ سارے وہ جو دوسری مخلوق ہے جنات ان کی خوراک میں آتا ہے، اور جب ایسی چیزوں میں بندہ پڑ جاتا ہے تو پھر ان کے اثرات انسان کے جسم پر آتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے واش رومز ہیں، جب جانا ہے تو یہ دعا مانگ کے کہ یا اللہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو خبیث ہے جس سے میرے ایمان میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، میرے جسم میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، کہ یا اللہ ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم پوچھتے بھی نہیں اور بتانے میں بھی حجاب ہوتا ہے، لیکن شرعی احکام میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہے یہ بات۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طہارت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ حدیث میں آپ کو پڑھنے لگا ہوں، اس سے اور کوئی چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگوٹھی مبارک تھی جس پر محمد الرسول اللہ منقش تھا، اس پر لکھا ہوا تھا، منقش تھا، اور وہی مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے، کوئی تحریر لکھتے تو لکھنے کے بعد اس کو مہر ثبت فرما دیتے تھے، مہر نبوت۔ ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان اللہ نے خود لگائی تھی، اور دوسرا جو حضور کی انگوٹھی تھی اس میں منقش تھا محمد رسول اللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے بیت الخلاء میں تو وہ اتار دیتے تھے، وہ کیا کر دیتے تھے؟ اتار دیتے تھے۔ اس حدیث سے جو میں نے اہل علم کے مختلف جو ہے وہ اظہار سے میں نے جو بات مترشح کی ہے کہ جب بندہ واش روم میں جائے تو یہ دیکھے کہ میری پاکٹ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس پر کچھ تحریر ہو، جس کا تعلق قرآن مجید سے ہو، دعاؤں سے ہو، اور مختلف مقدس الفاظ کے ساتھ ہو، یا ایون کہ موبائل بھی، یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، موبائل کے اندر بھی مطلب ایسی ایپس آ گئی ہیں جہاں سے احادیث ہم اپلوڈ کرتے ہیں، قرآن مجید جو ہے ترجمے کے ساتھ ہیں، قرآن مجید وہ ویسے جو قرآن مجید ہے وہ بھی ایپ کے اندر ہمارے موبائلوں میں موجود ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں ہم بے دھڑک جو ہے یہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے موبائلوں میں ٹونز ایسی لگائی ہوئی ہیں، نعت لگائی ہوئی ہے، قرآن کی آیت لگائی ہوئی ہے، اور واش روم میں بیٹھے اور کال آ گئی ہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے آج اس موضوع کو بھی لیا طہارت کے لحاظ سے کہ ہمیں اس کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خاص کر موبائل۔ اگر ہمارے موبائل اگر سادہ اس میں کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر موبائل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہمیں واش روم میں، بیت الخلاء میں، قضاء حاجت کے وقت یہ چیزیں ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو بہت بے احتیاطی کا شکار ہو چکے ہیں موبائل کے لحاظ سے، بہت زیادہ بے احتیاطی، کہ نماز میں آنا تو یہاں بھی بج رہے ہیں، واش روم میں بھی بج رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے بھی بج رہے ہیں۔
تو یہ ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جاتے تو انگوٹھی مبارک اتار کے باہر رکھ کے جاتے تھے۔ اس طرح ہمارے پاکٹ میں اگر کچھ چھوٹی کوئی نماز کی کتاب ہے، کوئی دعاؤں کی کتاب ہے، یعنی جس میں قرآن یا عربی رسم الخط لکھا ہے جس میں دعائیں ہیں، یہ تو ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ رفع حاجت یعنی قضاء حاجت کے وقت آپ کا رخ مبارک قبلہ رخ نہ ہو، قبلہ رخ نہ ہو۔ اکثر مساجد میں واش روم اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ قبلہ رخ نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، اور ہمیں گھروں میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ آداب ہیں جو انسان کے بندہ مومن صاحب ایمان کے روحانی نظام کو بہت زیادہ بلند کرتی ہیں۔ ہمارا روحانی نظام اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کا جو ایک بہترین نظام ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان فرمایا، وہ آدمی قضاء حاجت کے لیے جب جائے تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھے اور آپس میں باتیں نہ کرے۔ چھپ کر بیٹھے وہ کھلے عام کی بات ہے، اور آپس میں باتیں نہ کریں۔ اکثر واش روم میں جو ہے وہ موبائل بج رہے ہوتے ہیں اور کال بھی سنی جا رہی ہوتی ہے، اندر سے باہر سے آوازیں بھی۔ یہ سارے معاملات جو ہم مطلب اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس طرح کے معاملات کو نہیں جو ہے اپنانا چاہیے۔ اگر واش روم میں موبائل ہوگا تو وہ بجے گا، اور میں نے خود یہاں مسجد کے واش روم میں بھی لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم طہارت حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی کا شکار نہ ہو جائیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو مٹی سے طہارت کرو، یا بہترین طہارت حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے ہدایات دی کہ مرد کی بہترین جو طہارت ہے وہ پانی کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ مٹی کا کیا ہے کہ اب ظاہر بات ہے جب کھلے عام یہ رواج تھا، یا آج بھی اگر گاؤں وغیرہ میں ایسا سسٹم ہے تو وہاں سے مٹی سے ہی استنجا وغیرہ یا طہارت کرنی ہے، نہیں تو پانی۔ شہروں میں تو اب ایسی صورتحال نہیں رہی، بیت الخلاء ہیں، سارا سسٹم ہے۔ لیکن فرمایا اس کے علاوہ اگر کسی چیز سے کریں گے تو وہ جنات کی خوراک ہے، کپڑے سے کریں گے وہ بھی جنات کی خوراک ہے، اگر اور مٹی کے علاوہ کسی بھی چیز سے کریں گے تو وہ جنات کی خوراک ہے۔ یہاں مسجد کے واش روم میں بھی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کپڑے ملتے ہیں جس کی قطعی ضرورت نہیں ہے، وہ خلاف سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طہارت کرنے کے بعد جب باہر تشریف لے جاتے تو اس وقت باہر نکلنے کی بھی دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس گندگی سے دور فرمایا اور مجھے سکون اور عافیت فراہم فرمائی، سکون اور عافیت فراہم فرمائی۔ اس لیے مکمل طہارت کرنے کے بعد جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام تر غیر مرئی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلاؤں سے میں نے لفظ استعمال کیا ہے، جنات ہیں اکثر جو ہے یہ چونکہ جو گندگی کی جگہ ہوتی ہے نا، گندگی کی جگہ جنات کا اکثر جو ہے نا وہاں پر ڈیرا ہوتا ہے، غلیظ جگہ ان کی خوراک ہے وہ۔ اس لیے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے
یہ سارے معاملات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا، وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اس کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کنجسٹڈ ہیں، اکثر لوگ کرایوں پہ رہتے ہیں، بالکل کمرے کے ساتھ واش روم ہوتے ہیں، یا واش روم ہے تو لوگ اس کے اندر وضو کرنے کی عادت کو اپناتے ہیں۔ اگر اب ایسا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں گھر کھلا ڈلا ہے، اس میں جو ہے یہ فلیش بھی ہے، ساتھ الگ بالکل سیپریٹ جو ہے، ایک ہی بے شک کیبن کمرہ ہے، اس میں اگر واش بیسن لگا ہے، جہاں تک وہ ناپاک چھینٹوں کا یا اس طرح کے معاملات کے جانے کا کوئی شائبہ نہیں تو وہاں وضو کر سکتے ہیں۔ ادروائز واش روم کے اندر وضو نہیں کرنا چاہیے۔ جب غسل کرتے ہیں تو غسل کی اور کیفیت ہے، غسل کی اور کیفیت ہے، وہ مسلسل پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ واش روم کے اندر اگر وضو کرتے ہیں تو وہ چھینٹیں پڑنے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی بہت زیادہ ہمارے لیے یہ ایک سمجھے کہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں گھر بناتے ہوئے 5-10 مرلے کا، کنال کا، یا اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے ہر ایک ضرورت کو پورا کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہم وضو کے لیے جگہ نہیں رکھیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں رکھیں گے۔ تو واش روم کے اندر کبھی بھی وضو نہیں کرنا، اپنا رفع حاجت، قضاء حاجت، استنجا، پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد باہر آئیں، بیسن لگا ہو، نیچے ٹوٹی ہو، اس کے ساتھ پائپ لگا لیں، کوئی نہ کوئی بیٹھ کے جو وضو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب وضو کرتے ہیں تو اس کا جو مائع مستعمل ہے، جو پانی استعمال کر لیتے ہیں، وہ انسان کے کپڑوں پر جب قطرے گریں گے تو اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ چونکہ مائع مستعمل ہے وہ مکروہ پانی ہے، اس مکروہ پانی سے، مائع مستعمل سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ ہم کوئی اس کو دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں، نہ اس سے ہم کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ برتن دھو سکتے ہیں، کیونکہ مکروہ پانی ہے۔ جب وہ جسم کے کپڑوں پر جب گرے گا تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں اپنا مساجد میں جو وضو خانے بنے ہوتے ہیں ان میں ایک ڈیپتھ ہے، جیسے گہرائی ہوتی ہے اور ٹوٹی چلتی ہے، پانی نیچے گرتا ہے تاکہ اوپر پانی کے قطرے یا اس کی شاورنگ نہ ہو۔ اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط ہے ہمیں گھروں میں۔ اور گھر کے ساتھ اٹیچ جو واش روم ہے، وہ واش روم بھی اس کی جو انٹرنس ہے اس پر میٹ رکھنے چاہیے، میٹ رکھنے چاہیے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ واش روم میں جانے کے لیے گھر کے ساتھ اٹیچ بھی جو واش روم ہے وہاں سویپر الگ ہونے چاہیے، چپلیں جنہیں کہتے ہیں، سلیپر الگ ہونے چاہیے تاکہ وہ صرف واش روم کے لیے استعمال کیے جائے۔ گھر میں عام روٹین میں یعنی وہ پہن کر باہر نہ آئیں، وہ سلیپر وہیں استعمال کریں، وہیں اتاریں، میٹ کے ساتھ پاؤں صاف ہوں اور باہر آ جائیں، وضو کے لیے الگ سلیپر استعمال کریں۔ یہ بہترین طہارت کا نظام اور سسٹم ہے جو میں آپ کے سامنے یہ معروضات گوش گزار کر رہا ہوں۔ گو کہ یہ بات کرتے ہوئے عام نہیں کی جاتی، اس میں حجاب محسوس کیا جاتا ہے، لیکن شرعی احکام میں کسی قسم کا حجاب ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ پوچھنے میں نہ بیان کرنے میں۔ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الطہارۃ مفتاح الوضو، طہارت یعنی پاکیزگی حاصل کرنا یہ وضو کی چابی ہے، کنجی ہے۔ تو وضو سے پہلے ہی اگر ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ بہتر انداز سے ہم پاک صاف نہیں کریں گے تو اگلا سسٹم تو پھر بعد میں شروع ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوب طہارت حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔